بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری تراویح۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے ثلث تک تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین۔ اس صورت میں سلطنت کا دینا اور چھیننا اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، عزت کا دینا اور ذلیل کرنا بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تمام بھلائی کا مالک وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد ربانی ہے، مالک الملک، سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو سلطنت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور سلطنت چھینتا ہے جس سے چاہتا ہے، سلطنت چھینتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں بلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت والا ہے، تمام چھپی اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ اسی کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آگے ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ آگے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم اور ان کے نانا عمران اور ان کی نانی حنا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عنایت فرماتے تھے۔ فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چھانٹ لیا ہے، مسجد کی خدمت کے لائق بنایا ہے اور تمام دنیا پر بعض وجوہ سے فضیلت بخشی ہے کہ بدون مس بشر صرف سیدہ مریم علیہ السلام کے وجود سے سیدنا عیسیٰ جیسے اولو العزم من الرسل پیغمبر پیدا ہوئے۔ یہ امتیاز دنیا میں کسی عورت کو حاصل نہیں ہوا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات علی، فاطمہ اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ گھر سے نکلے نجران کے عیسائی سے مباہلہ کے لیے، مگر نجران کے نصارہ نے مشورہ کر کے جواب دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنا نہیں چاہتے بلکہ مصالحت کرنا چاہتے ہیں، اور مصالحت ہو گئی۔ مباہلہ یہ ہے کہ دونوں فریق اکٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ، ہم میں جو فریق باطل اور جھوٹ پر ہو اس پر اپنی لعنت فرما، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے انسانوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص کے لیے جو بیت اللہ تک راستہ قطع کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ومن کفر، اور جو کافر ہوگا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہاں والوں سے۔ اس آیت میں حج بیت اللہ کے فرض ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ اس گھر میں جمال رب العالمین کی کوئی خاص تجلی ہے جس کی وجہ سے ادائے حج کے لیے اسے مخصوص کیا گیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہو اور بدنی اور مالی حیثیت سے بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو، کم از کم عمر میں ایک مرتبہ دیار محبوب میں حاضری دے اور وہاں کا چکر لگائے۔ جو محبت کا دعویٰ کرنے والا اتنی تکلیف اٹھانے سے بھی انکار کرے، سمجھ لو کہ جھوٹا عاشق ہے۔ اختیار ہے جہاں چاہے دھکے کھاتا پھرے، خود محروم رہے گا۔
اس محبوب حقیقی کو کسی کی کیا پرواہ ہے؟ کوئی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کا کیا بگڑتا ہے؟ اللہ اکبر، انہو لغنی عن العالمین۔ آگے ارشاد ربانی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی فائدہ رسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم تتمون 70 امہ، تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والی امت ہو۔ انتم خیرها، تم ان میں بہترین ہو، وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ کے نزدیک ان میں سے معزز ترین ہو۔ 70 کا عدد تکثیر کے لیے ہے، یعنی پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں اور تم آخری امت ہو، اور تمام امتوں سے بہتر اور معزز ہو، کیونکہ اس امت کے ذمے نبیوں والا کام رکھا گیا ہے، اس لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ اس صورت میں زکوٰۃ نہ دینے کی سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس مال کو قیامت کے دن اس کی گردن میں سانپ بنائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو ایسی چیز میں بخیلی کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہے، هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ یہ بات ان کے لیے اچھی ہے، بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ، بلکہ یہ بخیلی ان کے لیے بہت بری ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ قیامت کے دن اس مال کا ٹوک پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخیلی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک کورے کی جگہ یقیناً دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا جی چاہے تو سورہ آل عمران کی آیت پڑھو، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر جس شخص کو آگ سے دور رکھا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ پھر سورہ آل عمران کے آخر میں عقل والے کا ذکر کیا ہے، یا جو انٹیلیجنٹ ہے، اولو الالباب، ان کا تذکر آیا ہے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، ہر حال میں، قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، قعوداً، بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو پر لیٹنے کی حالت میں، on the sides، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ وہ جن الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، ان الفاظوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔ وہ ربنا سے شروع کرتے ہیں، اولو الالباب، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب۔ یہاں آخر صورت میں 5 ربنا جمع ہو گئی ہے، اور کہیں قرآن پاک میں اتنی زیادہ ربنا ایک ساتھ نہیں ہے۔ ربنا ایک ساتھ اتنی زیادہ اور کہیں قرآن میں ہمیں نہیں ملے گی۔ وہ اولو الالباب شروع کرتے ہیں، اپنی دعا التجا کرتے ہیں رب العالمین کے سامنے، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت هذا باطلا، تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو پاک ہے سب عیوب سے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، یقیناً جس کو تو آگ میں داخل کرے گا، فقد اخزیتہ، تو یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار،
اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا، یقیناً ہم نے ایک منادی کو سنا، ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر۔ فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، اب بخش دے ہے گناہ ہمارے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا على رسلک، اور تو ہمیں وہ چیز عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے تیرے رسولوں کے زبانی، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا۔ سورت ختم ہوتی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ فرماتا ہے رب العالمین، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا رب العالمین، تیری معرفت ہمیں نصیب فرما، ہمیں اللہ کا استحضار عطا فرما یا رب العالمین، بفضلک ومنک وکرمک یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الأمي۔